السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ آج میں نے اسے بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ کم از کم 1 سال تو ہو ہی گیا ہوگا۔ یہ وہ کلثوم تو نہیں تھی، بلکہ اس کا سایہ ہی لگی مجھے۔ بے حد کمزور، چہرے کی ساری شادابیاں اور ساری خوبصورتی جیسے زردیوں میں گھل گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد حلقے بہت زیادہ تھے اور سہمی اور ڈری ہوئی تھی۔ کالے رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے اپنا آدھا منہ نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ ساتھ میں اس کی سانس بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں رک گئیں۔ اس کی سانس چہرے سے ہی چالاک لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی سانس سے سلام دعا کے بعد حال احوال پوچھا۔ وہ تو جیسے بھری ہوئی تھی۔ بس جی کیا بتاؤں، میرے بیٹے کی تو زندگی عذاب میں آ گئی ہے۔ جب سے یہ منحوس ہمارے گھر میں آئی ہے، ایک کمانے والا میرا بیٹا اور کھانے والے کئی ہیں، اوپر سے اس بہانے باز کے روز کے رونے، یہ کہتے ہوئے اس کی سانس نے اس کی کمر پر 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ کبھی یہ گرتی پھرتی ہے، کبھی اسے چکر آنے لگتے ہیں۔ ساری عمر اس عذاب کو جھیلنے کی مصیبت پڑ گئی ہے۔ اب اس منحوس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ پہلی بار میں نے اس کا چہرہ کبھی سفید اور کبھی زرد پڑتے دیکھا۔ اس کی سانس اسے بازو سے پکڑ کر آگے لے کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنسو بھری آنکھوں میں، دکھ، غم، حسرت، بے بسی۔ وہ گھسیٹتی ہوئی چلی گئی۔ میری نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں گیٹ کو کراس کر گئیں۔ میں پچھلے 15 سال سے اس ہاسٹل کے وارڈن کے طور پر کام کر رہی تھی۔ پہلے تو میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے کالج میں پڑھایا کرتی تھی۔ اس کے بعد مجھے یہاں ہاسٹل کے وارڈن پہ لگایا گیا اور عمارت کی رہائش میں بھی مجھے سہولت دے دی۔ میرے شوہر مجھے 10 سال پہلے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے نوازی نہیں تھی، سو اس کمی کو پوری کرنے کے لیے پہلے اس کالج میں اور پھر ہاسٹل کی لڑکیوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا۔ دور دراز کے قصبوں اور شہروں سے آنے والی بچیاں اس ہاسٹل میں رہتی، جن کی پوری ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ اللہ گواہ ہے، میں نے اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کیا۔ میرے ساتھ ہاسٹل کے عملے میں 7 لوگ تھے، جن میں کاشف بھی شامل تھا۔ وہ اسٹور کیپر تھا اور ضرورت پڑنے پر وہ میرے ڈرائیور کے فرائض بھی سر انجام دے رہا تھا، جن میں کینٹین کی ذمہ داری میں نے اسے سونپی ہوئی تھی۔ یہاں کام کرنے والوں کی رہائش ہاسٹل بلڈنگ کے ساتھ ہی تھی۔ کاشف بھی وہیں اپنی بیوی، بچوں اور ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ان دنوں ہاسٹل میں داخلے ہو رہے تھے۔ میں بچیوں کے والدین سے خود ملتی تھی، ان کو ہاسٹل کے اصول بتاتی تھی اور پورے ضابطے کی کارروائی کے بعد ان کو رہائش کی اجازت ملتی اور موبائل فون جہاں رحمت وہاں زحمت۔ اس سہولت کو میں بچیوں کے لیے نقصان سمجھتی تھی، سو اس کی اجازت بچیوں کو نہیں تھی۔ ہاں، ضروری کام کے لیے ہاسٹل کی لڑکیاں آفس کے فون سے بات کرتی تھیں۔ اس روز میں نے کافی ایڈمیشن کیے۔ مسٹر علی جو میرے پی اے کی خدمت سر انجام دیتے تھے، وہ اس لڑکی کے والد تھے اور اپنی بیٹی کو ہاسٹل داخل کروانے آئے تھے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ اس بزرگ سے تعارف لینے لگی۔ انہوں نے اپنے آپ کو کافی دور ایک قصبے کا سردار بتایا اور کہا، اگرچہ ان کے قصبے کی لڑکیوں کو آگے پڑھانے کا رواج نہیں ہے، چونکہ وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اس کی آگے پڑھنے کی خواہش کو رد نہیں کر سکتے، اور قبیلوں والوں کی مخالفت کے باوجود وہ اسے یہاں چھوڑنے آئے تھے۔ اس لڑکی کا نام کلثوم تھا، جس کی عمر تقریباً 17-18 سال کے لگ بھگ تھی۔ بہت ہی معصوم اور زیادہ باتیں کرنے والی نہیں تھی۔ اس نے صرف سوالوں کا جواب دیا اور آدھے گھنٹے کی ضروری کارروائی کے بعد اس کے والد کھڑے ہو گئے اور اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھ سے اجازت طلب کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ میں نے ہیڈ گرل کو بلا کر اس کا کمرہ دکھایا اور چوکیدار کو اس کا سامان پہنچانے کا کہا، چونکہ میں بہت تھک چکی تھی۔ سو آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد میں اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ شام کو معمول کے مطابق اٹھنے کے بعد ہاسٹل کا ایک چکر لگایا۔ لان میں لڑکیاں موجود تھیں۔
کچھ گروپ کی شکل میں اور کچھ چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جو میری ذاتی ملازمہ تھی اس نے مجھے چائے کا کپ تھمایا اور شام کی حاضری کے لیے بیل بجانے کا کہا، جو کہ روز کا معمول تھا۔ 15 منٹ کے بعد تمام لڑکیاں لان میں جمع ہو گئیں۔ ان میں نئی پرانی ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ میں نے حاضری لی۔ کچھ لڑکیوں کی ڈاک جو آئی ہوئی تھی وہ تقسیم کی، سب کے مسئلے مسائل دریافت کیے اور حسب معمول نئی آنے والی لڑکیوں کے لیے کچھ نصیحتیں بھی کیں۔ میں انہیں بتایا کرتی تھی کہ لڑکیوں کی عزت کانچ سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے اور اس پر ذرا سی بھی ٹھیس آئے تو عزت مٹی میں مل جاتی ہے۔ اس لیے اپنی عزتوں کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ اپنے روزمرہ کے لیکچر کے دوران مجھے پچھلی لائنوں میں کلثوم بھی نظر آئی۔ اس وقت پورے اعتماد اور نکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یوں ہی بہت سے دن گزرتے گئے۔ اسی طرح میں لڑکیوں سے ملاقاتیں کرتی اور وہ کچھ ہفتوں بعد اپنے گھر بھی جایا کرتی تھی۔ باقاعدہ کارڈ اور حاضری کا رجسٹر بنا ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں نے کلثوم کو گمسم کیفیت میں دیکھا۔ اس کو بلا کر اس کی خیریت بھی دریافت کی۔ اس نے پیپر کی ٹینشن کہہ کر میری بات کو ٹال دیا۔ ہاسٹل کی لڑکی کی غیر معمولی کیفیت، یعنی مجھے شک ہوا کہ اس کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بات میرے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ میں ان کے ہر معاملے میں ذاتی دلچسپی لیتی۔ کئی بچیاں اپنے گھریلو مسائل بھی میرے پاس لے کر آتی تھی، جنہیں میں اپنی سمجھ بوجھ سے حل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس دن صبح کی حاضری کے بعد میں نے ہاسٹل کا چکر لگایا اور پھر آفس میں آ کر بیٹھ گئی تو کاشف چلا آیا۔ اس کے اسٹور روم سے کھیل کا کچھ سامان غائب تھا جو لڑکیوں نے نکلوایا تھا۔ اس نے ہاسٹل کے روم کو چیک کرنے کی درخواست کی تو میں نے اسے ہاسٹل روم کی ایک ایکسٹرا چابیاں جو میرے پاس ہوتی تھیں دیتے ہوئے کہا وہ خود جا کر یہ کام کر لے، واپس آ کر آج مجھے بازار لے چلے۔ وہ چابیاں لے کر چلا گیا تو چوکیدار نے مجھے کلثوم کے والد کی آمد کا بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ کلثوم کے بھائی کی شادی طے ہوئی ہے اور وہ اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے انہیں کلثوم کے آج کل ہونے والے امتحان کے بارے میں بتایا تو آج کل وہ تو بہت مصروف ہے۔ ہاں، وہ 2-3 دن بعد امتحان ختم ہونے کے بعد جا سکتی ہے۔ ابھی انہیں صرف اس سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہوئے چلے گئے، ایک ساتھ ہی وہ 3 دن بعد آ کر لے جائیں گے۔ ابھی وہ شہر آئے ہیں، کچھ کام نپٹا کر چلے جائیں گے۔ مجھے آج کل ہاسٹل کے حالات کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے تھے۔ لڑکیاں آپس میں گمسم سی رہتی تھی اور کلثوم بھی اکھڑی اکھڑی سی رہتی تھی۔ میں نے حالات کو جانچنا چاہا۔ میں نے اپنی اسسٹنٹ کو بلایا اور ان سب کو لے کر روم نمبر 12 پر پہنچی تو یہ دیکھ کر میرا دل دہک سا گیا کہ جن 4 لڑکیوں کو وہ روم نمبر 12 دیا گیا تھا، جس میں کلثوم بھی شامل تھی، ہم سب بے حد خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے کہ آخر میں نے ہمت کی اور آہستہ سے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو 2 لوگ جو تیزی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے، انہیں دیکھ کر میری حالت صدمے سے غیر ہوتی گئی۔ دیکھا تو کلثوم کاشف کے ساتھ تھی۔ کلثوم کو تو پرنسپل صاحب نے پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا اور کاشف اس کی وہی حالت تھی۔ میرے تو حواس گم رہے۔ ذرا حالت سنبھلی تو آفس میں ایک طرف کلثوم اور کاشف سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہوں نے فوراً کلثوم کے والد کو فون کیا اور یہاں آنے کو کہا اور آتے ہی انہیں کہا کہ میں ایسی لڑکیوں کو مزید یہاں رکھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ کلثوم کے والد کے ساتھ ایک اور شخص آیا تھا۔ وہ دونوں سخت پریشانی میں تھے۔ انہوں نے کہا ہماری بیٹی خیریت سے تو ہے؟ پرنسپل صاحب نے ان کے سوال پر سارا مختصر قصہ بیان کر دیا۔ وہ دونوں سرخ ہو گئے۔ کلثوم کے والد کا سر جھک گیا۔ اس کے چچا نے کہا میڈم صاحبہ، آج سے یہ لڑکی ہمارے لیے مر گئی ہے۔ اس دوران کلثوم دوڑ کر اپنے باپ کے پاس آئی اور رو رو کر کہنے لگی بابا جان مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گئی تھی، لیکن آپ کی قسم میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دفع ہو جاؤ، اس کے چچا نے کہا، تمہارا باپ اسی وقت مر گیا ہے تمہارے لیے۔ سنیے بھائی صاحب، میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، کلثوم آپ کی جوان بچی ہے، ایسا کہہ کر آپ کا اس سے تعلق ختم نہیں ہوگا۔ ہم اسے یہاں ہاسٹل اور کالج میں بھی نہیں رکھ سکتے، آپ کو اسے ساتھ لے کر جانا ہی ہوگا۔ نہیں، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اگر سردار اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو اسے اپنا پورا گاؤں، خاندان، رشتہ داری اور سرداری چھوڑنی ہوگی۔ اس کو اب ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ہم ایسی بے حیا لڑکی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ہمارے لیے یہ مر گئی ہے۔ آپ اسے بے شک کسی یتیم خانے میں بھیج سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کے چچا نے سردار کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف جانے کے لیے کھینچا۔ سنیے، جتنی قصوروار وہ ہے اتنا ہی ہمارا ملازم بھی ہے۔ میں کاشف کو حکم دیتی ہوں کہ وہ ابھی اسی وقت کلثوم سے نکاح کرے
اور ساتھ ہی اسے استعفیٰ دے کر ہمارا ادارہ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ وہ بھڑک کر بولا، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شادی شدہ ہوں اور بچے دار ہوں۔ جب ایک معصوم لڑکی کو ورگلایا تھا اس وقت تمہارے بیوی بچے کہاں تھے؟ میں نے اپنی اسسٹنٹ کو کہا کہ آپ نکاح خواہ کا بندوبست کروائیں، میں کسی طرح اس کے چچا اور والد کو روک کر رکھتی ہوں۔ آدھے گھنٹے میں نکاح کے انتظامات کیے گئے۔ نکاح کے بعد اس کے چچا نے تیزی سے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے۔ اس کے بعد کلثوم بے ہوش ہو گئی۔ کاشف جب اسے گھر لے گیا تو گویا ان کے گھر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کا قصور ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اسے سراسر وہی لڑکی بری لگ رہی تھی۔ وہ تو لڑنے مننے کے لیے مجھ تک بھی آئی، لیکن بیٹے کی نوکری چلے جانے کا احساس ہوا تو ظلم و ستم کی حد کلثوم پر پار کر دی۔ اس میں کاشف کی پہلی بیوی بھی شریک تھی۔ دن رات گالیاں نکالتے اور مار پیٹ سے کام لیا جاتا۔ سارا دن وہ کام کرتی، کاشف کے بچے اسے الگ سے ذلیل کرتے۔ ان کا چھوٹا سا گھر چونکہ میرے گھر کے قریب ہی تھا، ان کی کوئی بھی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ ایک دن میں نے کاشف کی ماں کو اس کے ظلم کا احساس دلانا چاہا تو بولی، جاؤ بی بی، اتنا بڑا ظلم جو تم نے ہم پر کر دیا اس ظلم سے کم ہی ظلم ہے جو کاشف نے کیا۔ کلثوم کے گھر والوں نے واقعی اسے مرا ہوا تسلیم کر لیا تھا۔ وہاں سے پھر کوئی نہیں آیا۔ جو کلثوم اپنی والد کی لاڈلی تھی، اپنی خواہش زبردستی منوا کر شہر آئی تھی۔ اس نے اپنے سارے خواب توڑ ڈالے تھے ایک چھوٹی سی غلطی اور وقت کی کشش کے تحت۔ مجھے نہیں پتا کہ ان دونوں کے کام کی ابتدا کیسے ہوئی۔ میں نے اپنے ہاسٹل کے متعلق کچھ سخت قانون مقرر کر دیے ہیں۔ اب میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کی عزت محفوظ رکھے، کیونکہ لوگ چند گھڑیوں کی لذت کی خاطر اپنی پوری زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے گا۔